السلام علیکم۔ آج کا ناول آئینور ناول بولڈ، ایموشنل اور رومانٹک ناول ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دروازے پر کھڑے گارڈ نے دروازے بنی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کھڑکی سے بس اس گاڑی تک کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، مگر وہ باہر کھڑی آئینور کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ اے لڑکی، چلی جا یہاں سے، کہیں اور جا کے بھیک مانگ، گارڈ نے گھورتے ہوئے کہا۔ گارڈ کی بات پر آئینور حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی اور پھر ایک نظر خود کو دیکھا۔ اس وقت اسے شدید غصہ چڑھا تھا، مگر پھر بھی گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ اسے بھرکے میں دیکھ کر کوئی بکارن سمجھ رہا تھا۔ یہ بڑے گھر کے لوگ اتنے پیسے تو ہوتے نہیں ہیں اپنے لیے مکمل لباس خرید سکے، لیکن کہیں سے آستین غائب ہے تو کہیں سے گھٹنوں سے نیچے کپڑا کم پڑ جاتا ہے۔ آیا بڑا مجھے بکارن بولنے والا، آئینور نے جل کر سوچا اور پھر کچھ نہیں کہا۔ ابھی زیادہ کام باپ تک پہنچنا تھا اور میں کوئی بیکارن نہیں سمجھے، اور دروازہ کھولو، مجھے میرے باپ کے پاس جانا ہے جسے تم لوگ ابھی پکڑ کر لائے ہو۔ آئینور نے اس باروب سے کہا، کیونکہ اپنے باپ کے پاس تجھے مرنے کا شوق چڑھا ہے۔ گارڈ نے تنزیہ کہا، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، اپنے مالک کو جا کر بولو اسلم کی بیٹی آئی ہے، چلی جا یہاں سے، کیونکہ اپنی جان کی دشمن بنی ہے۔ گارڈ نے ایک بار پھر چلے جانے کا کہا، مجھے بس میرے پاپا کے پاس جانا ہے، جا کر اپنے مالک کو بتاؤ میری آمد کا۔ وہ بھی آئینور تھی، ڈر کے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا تھا۔ گارڈ تعصب سے اسے دیکھتا دروازے سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے کی کھڑکی پر آیا اور اب کی بار اس نے خاموشی سے دروازہ کھول دیا۔ لگتا ہے اپنے مالک سے بات کر کے آیا ہے، اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ یہاں تک تو آ گئی ہو، اللہ جی بس حفاظت کرنا۔ آئینور دل میں دعا کرتی اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اندر قدم رکھتے ہی اپنے اسے پورچ دکھائی دیا تھا، جہاں جیپ کے علاوہ 3 نئے ماڈل کی کار بھی کھڑی تھی۔ کار کی تقلید کرتے ہوئے بنگلے کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھی اور ایک آدمی اور کھڑا تھا۔ سب اپنے اپنے کام کی نوعیت کے حساب سے لباس تن کیے ہوئے تھے، اور گارڈز اس آدمی کے ساتھ آگے جانے کا کہہ کر واپس اندر کی طرف چلا گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اس آدمی کے سامنے آئی، اس آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے چلنے کا کہا۔ وہ اس کی تقلید کرتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہ اس کو صوفے پر بیٹھ کر کہہ کر چلا گیا اور اس کا دروازہ زور سے دھڑک رہا تھا، پاپا کہاں ہیں؟ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں ان لوگوں نے کچھ نہیں میں سوچ رہی تھی کہ جب ڈرائنگ روم میں پھیلی کلون کی خوشبو نے اسے اپنی طرف متوجہ کرا کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں میں حیرت در آئی۔ ایسی حیرانی سامنے والی کی آنکھوں میں بھی تھی۔ وہ اسے دیکھتی ہی اپنی جگہ بیٹھی ساکت رہ گئی، مگر اگلے ہی لمحے سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شخص بھی اب بے تاثر چہرے لیے اس کے صوفے کے پاس بیٹھ چکا تھا، لیکن آئینور کو بیٹھنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ بھی بیٹھنے نہیں آئی تھی، جلد از جلد اپنے باپ کو لے کر جانا چاہتی تھی، اس لیے کھڑے کھڑے ہی بنا کوئی تمہید بادے گویا ہوئی میرے پاپا کہاں ہیں بغیر کسی خوف کے سوال کیا گیا۔ سامنے بیٹھا شخص ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کافی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی طرف یوں تکتا دیکھ پا کر وہ زچ ہوئی۔ اس بار تو نام لے کر بلند آواز سے اسے مخاطب کیا، مسٹر کردم، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں پاپا کہاں ہیں میرے، اور انہیں یہاں کیوں لایا گیا؟ کردم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، جب میرا نام معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے تمہارا پاپا کو یہاں کیوں لایا گیا، یہ تو معلوم ہونا چاہیے کیوں لایا گیا ہے۔ اب کی بار آئینور خاموش رہی، کیونکہ اس کے دماغ میں ایک نہیں کئی وجہ موجود تھیں، جن میں سے ایک کا چناؤ مشکل تھا۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہوگی؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں مجھے معلوم نہیں انہیں یہاں کیوں لایا گیا، آپ لوگ ان سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اعتماد سے بولی۔ کردم نے اسے غور سے سر سے پاؤں تک دیکھا، خود کو برقعے میں چھپانا بس نقاب سے جھانکتی دو پرکشش آنکھیں جو فل وقت اسے غصہ دیکھ رہی تھی۔ لگتا نہیں تم جیسی اس لڑکے آدمی کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ خیر کام کی بات پر آتے ہیں، تمہارا باپ جوئے میں 50 لاکھ ہارا ہے، جس کو ادا کرنے کی 3 ماہ کی مہلت طلب کی تھی اس نے۔ 3 ماہ میں میرے آدمی کئی بار جا کر اسے یاد دہانی کروائی، آج پورے 3 ماہ ہو چکے ہیں، مگر اس نے قیمت ادا نہیں کی تو اٹھا لیا اس کے گھر سے۔ اب تک تو میرے آدمی اس کا قصہ ہی ختم کر دیتے، مگر تم آ گئی اپنے شرابی جواری باپ کی فرمانبردار بیٹی بن کر۔ کردم کی بات پر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی، جسے اس نے فوراً پیچھے دھکیلا، آپ کے پیسے مل جائیں گے، لیکن میرے بابا کو چھوڑے۔ آئینور ہنوز کھڑی تھی۔ کردم نے اسے بیٹھنے کا کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، مجھے جتنا وقت دینا تھا دے چکا ہوں،
ویسے بھی کافی وقت برباد کر چکی ہو میرا، اب جا سکتی ہو۔ چند منٹ کی زندگی بھی تمہارے باپ کو تمہاری ان بکواس باتوں کی وجہ سے مل گئی۔ اب جاؤ یہاں سے، تمہارے باپ کی لاش تمہارے گھر پہنچا دی جائے گی۔ کردم کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، نہیں دیکھیں کچھ وقت اور دے دیں، بس ایک ہفتہ، میں آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی، وہ بے بسی سے بولی، جبکہ وہ بھی خود جانتی تھی کہ اتنی رقم ایک ہفتے سے کہیں سے نہیں لا سکتی۔ آئنور کی بات پر وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا، چلو اتنا کہہ رہی ہو تو ایک ڈیل کرتے ہیں۔ مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ کیسی ڈیل؟ آئنور الجھی۔ تمہارے باپ کی جان کے بدلے تم یہ کہتے ہوئے چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، پہلے والی مسکراہٹ غائب تھی۔ مطلب میری جان، ٹھیک ہے، آپ مجھے مار کر اپنا حساب برابر کر لیں۔ وہ بغیر کسی خوف کے بولی۔ کردم حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جو بڑے آرام سے اپنی جان لینے کی بات کر رہی تھی۔ میں تمہاری جان کی نہیں، تمہاری بات کر رہا ہوں۔ اپنے باپ کو بچانا ہے تو خود کو مجھے سونپ دو، اور ورنہ گھر جا کر اپنے باپ کی لاش کا انتظار کرو۔ کردم کی بات نے اسے سن کر دیا۔ آئنور کو لگا کسی نے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا۔ وہ سفید پڑنے لگا، جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، کوئی داشتہ نہیں۔ وہ بہت ضبط سے بولی، غصے کو ضبط کرتی سرخ آنکھیں وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ میرے پاس مزید تمہاری کوئی بکواس سننے کا وقت نہیں، جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو۔ کردم نے بیزاری سے کہا۔ آئنور خاموش کری اپنے پیروں کو دیکھتی رہی، اور ایک طرف باپ کی جان اور دوسری طرف عزت کو چنا تو باپ کی جان جائے گی، اور باپ کو چنا تو اللہ ناراض کر بیٹھے گی۔ فیصلہ مشکل تھا، مگر کسی ایک کا چناؤ لازم تھا۔ وہ گہرا سانس لیتی گویائی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ میرے پاپا کو چھوڑ دیں۔ آئنور کہہ کر رکی، آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ کردم دلچسپی سے اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا تھا، تبھی وہ چہرہ اٹھا کر پھر گویا ہوئی، مگر آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم خود چل کر آئی ہو، سوچو میں اگر چاہوں تو تم اور تمہارا باپ کبھی یہاں سے واپس نہ جا سکے، ایک موت کے منہ میں ہوگا اور دوسرا میری خوابگاہ میں۔ کیا کر لو گی تم پھر؟ کچھ نہیں۔ کردم نے اسے باور کروایا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ دیکھیں، میں اپنی بیوی بنانے کا نہیں بول رہی، بس نکاح کر لیں، کیونکہ یہ سب میرے لیے گناہ ہے، اور اپنے باپ کو مرتے میں دیکھ نہیں سکتی۔ میں ویسے بھی آپ کے کسی مہمان یا آپ کے کسی جڑی شخص کے ساتھ نہیں آؤں گی، تو اس نکاح کے بارے میں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ پھر جب آپ مجھے آزاد کرنا چاہیں تو طلاق دے دیجیے گا۔ وہ بے بس سے بولی تو آنسو پلکوں سے بار بار توڑ کر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کردم خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آئنور کی آنکھوں میں آئی نمی وہ پہلے ہی دے چکا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ گویا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اس نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ تم میری بیوی ہو، سمجھی؟ بالکل، آئنور نے حامی بھری۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ، کردم نے کہہ کر مڑنے لگا تو آئنور فوراً بولی، اور پاپا، ان کو تو چھوڑ دیں، جب نکاح ہوگا تو بھی آزاد ہو جائے گا۔ دیکھیے، ان کو چھوڑ دیں، آج رات 8 بجے گھر آ جائے گا، ہم قاضی صاحب کے ساتھ آپ کا انتظار کریں گے۔ فرار ہونے کا سوال ہی نہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کافی سمجھدار ہو۔ کردم اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، باہر جاؤ، تمہیں تمہارا باپ باہر کھڑا مل ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، آئنور اس بات میں سر ہلاتی جانے لگی تھی۔ کردم کی آواز پر سنو، نام کیا ہے تمہارا؟ آئنور۔ تو محترمہ آئنور صاحبہ، ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو صرف تمہارا باپ نہیں، تم بھی جان سے جاؤ گی کبھی، سمجھی؟ جی، آئنور نے بے تاثر چہرے سے کہا۔ جاؤ اب، کردم نے کہتے ہوئے آئنور باہر چلی گئی۔ کردم اس کی پشت کو دیکھتا بڑبڑایا۔ آئنور پھر موبائل اٹھا کر غفار کو کال کی اور اسلم کو چھوڑنے کا بول کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ گھر پہنچ کر وہ غصے سے باپ کو دیکھنے لگی، جسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ بچ کیسے گیا، اور اپنی زندگی کی خوشی میں ہاتھ میں شراب لیے گنگناتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہوا ہے انور؟ جب سے آئی ہو کچھ بول نہیں رہی، بتاؤں گی بھی بات کیا ہے؟ رخسار بیگم اس کی خاموشی سے چڑچڑی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ جب سے آئی تھی بس باپ کو غصے سے گھورنے کے علاوہ ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا تھا۔ رات 8 بجے نکاح ہے، تیاری کر لیجیے گا قاضی صاحب کو بلا کر نکاح پڑھانے کی۔ آئنور نے ایسے بتایا جیسے موسم کا حال بتا رہی ہو، مگر رخسار بیگم کے لیے یہ بات گویا کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ یہ کیا بول رہی ہو؟ کس سے نکاح؟ مجھے بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ بولو، اس رات مجھے پریشان کر رہی ہو۔ اسے کچھ نہ بولنے دیکھ کر وہ پریشانی سے بولی، اپنے باپ کی جان کے بدلے خود کو بیچ آئی ہوں۔ سن لیا آپ نے؟ آئنور نے چلا کر کہا۔ رخسار بیگم اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ جوئے میں 50 لاکھ ہارے ہیں اور
جس کو ادا کرنے کا وقت بھی انہوں نے گنوا دیا۔ وہ لوگ تو انہیں مار کر اپنا پیسہ وصول کر لینا چاہتے تھے، مگر پھر اس کردم دادا نے یہ شرط رکھی کہ اگر میں خود کو اسے سونپ دوں تو وہ پاپا کو چھوڑ دے گا۔ آئینور نے تھکے تھکے انداز میں بتایا، کیا؟ رخسار بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ایک ہی دن میں ابھی اور کیا دیکھنا باقی تھا۔ ہاں، پاپا کی جان کی قیمت کے بدلے میں میرا وجود حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے مجھے اتنی مہلت دے دی کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے اور جب اس کا دل بھر جائے گا تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ پر اگر انہوں نے اس سب کے بعد اسلم کو مار دیا تو؟ رخسار بیگم نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ کام تو اب بھی کر سکتے تھے، پاپا کو پکڑ کر لے گئے تھے اور میں خود چل کر ان کے پاس گئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو پاپا اپنے پیروں پر نہ آتے اور نہ میں ابھی تک اپنی عزت محفوظ رکھتی۔ آئینور کافی غصے میں تھی، اس لیے لہجہ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ پر وہ تم سے نکاح کیوں کر رہا ہے؟ رخسار بیگم ہنسی الجھ گئی تھی، پر یہ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں کوئی فلم چل رہی ہے کہ اس نے مجھے کہیں کسی بازار میں دیکھا، میری محبت میں شدید گرفتار ہو گیا اور مجھے میرے باپ کو مارنے کے بہانے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ آئینور نے جل کر کہا، وہ مرد ہے، مرد یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کھڑی عورت کیسی ہے، کیا ہے، اسے بس اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی ہے۔ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ اتنی بڑی رقم ہم ادا نہیں کر سکتے۔ پاپا کو جان سے مار کر ان سے پیسہ مل جانا ہے، اس لیے انہوں نے مجھے بلی کا بکرا بنا لیا۔ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرائی اور اس کو دیکھنے لگی۔ آخر ماں باپ کی غلطیوں کی سزا اولاد کو ہی بھگتنی پڑتی ہے، مجھے بھی اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ رخسار بیگم بھی آنسو بہاتی اسے دیکھتی رہی۔ دادا پاشا کا فون ہے۔ کردم اپنے کمرے میں تھا جب غفار نے آ کر اطلاع دی۔ وہ اسے خیال آ ہی گیا۔ کردم نے محظوظ ہوتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو ہیلو کردم دادا، میری بھانجی کو چھوڑ دو، اس سب میں اسے بیچ میں مت گھسیٹو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس سے نہیں۔ کردم کے ہیلو بولتے ہی پاشا بے بسی سے بولا، اسے بیچ میں لانے والے تم ہو اور تم میرا جہاز ادا کر دو، میں تمہاری بھانجی سے بھی صحیح سلامت تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ کردم نے کہتے ہی فون کاٹ دیا۔ پاشا بس ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا۔ صحیح ان کی دکھتی رخت پر پاؤں رکھا تھا۔ دیکھو کیسی مچھلی کی طرح پھڑ پھڑا رہا ہے، اب معلوم ہوگا کس سے دشمنی مول لی ہے۔ کردم نے حقارت سے کہا، دادا ایک بات پوچھوں؟ غفار ہچکچاتے ہوئے گویا ہوا، پوچھو۔ کردم نے مصروف انداز میں کہا، آپ نے اسلم کو کیوں جانے دیا؟ مطلب آپ کے کہنے پر ہی تو اٹھا کر لائے تھے۔ غفار کی بات پر ایک دلکش مسکراہٹ کردم کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ کردم کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، رات کو تیاری رکھنا، 8 بجے اسلم کے گھر جانا ہے۔ جی دادا، غفار مؤدبانہ انداز میں کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کردم لائٹ بند کرتا بیڈ پر لیٹ گیا اور اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کتنی ہی پری پیکر اس کے اشارے کی منتظر رہتی اور وہ ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنے جا رہا تھا جس کی آنکھوں کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، پھر کیا، جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ صرف وقتی کشش جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہی ہے، بس ایک دفعہ اسے حاصل کر لوں، پھر 1-2 دن کے بعد فارغ کر دوں گا۔ وہ سر جھٹکتا ہوا بڑبڑاتے ہوئے کوشش کرنے لگا، نور بیٹا سوچ لو، کوئی اور حل بھی تو نکل سکتا ہے۔ آئینور آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی جب رخسار بیگم اس کے کمرے میں آ کر گویا ہوئی۔ وہ رخسار بیگم کی بات پر ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئی، بس خاموشی سے آئینے میں دیکھتی رہی۔ آج اس نے کالے کپڑے زیبتن کیے تھے اور میک اپ کے نام پر آنکھوں میں کاجل لگانے کی ہلکی سی پنک لپسٹک لگانے کہیں سے بھی دلہن نہیں لگ رہی تھی جس کا کچھ دیر کے بعد نکاح ہونے جا رہا تھا۔ آئینور میں تم سے بات کر رہی ہوں، اس کے جواب پر نہ دینے پر بازو زور سے دے کر بولی، اور آپ کے پاس کوئی حل ہے؟ آئینور نے پلٹ کر سوال کیا۔ ہم بھاگ بھی جائیں تو ہمیں ڈھونڈ لے گا، ابھی وہ صرف پاپا کی جان لیتا، لیکن اب اس حرکت کے بعد وہ ہم سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ آئینور نے بے بسی سے کہا، تو کوئی تو حل ہوگا، ہم پولیس کو بول دیتے ہیں۔ رخسار بیگم نے ایک امید لیے کہا، ایسے لوگوں کا پولیس میں کچھ نہیں کر سکتی، ان لوگوں پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، کچھ دن کی بات ہے، پھر میں آزاد، اور اس کے بعد ہم کراچی چلے جائیں گے۔ آئینور نے انہیں پرسکون کرنا چاہا، لیکن مگر اب کچھ نہیں، آپ خوش تو ہونا چاہیے کہ آپ بھی تو چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں، تو دیکھیے آج میری شادی ہے۔ رخسار بیگم کچھ بولنا چاہ رہی تھی مگر آئینور نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ تمہاری شادی یوں ہو، کتنے ارمان تھے مجھے تمہاری شادی کے، پر سب ادھورے رہ گئے۔ وہ غمگین لہجے میں بولی، تو آپ پریشان ہو رہی ہیں جیسے میں سچ مچ رخصت ہو رہی ہوں، کہا نا صرف کچھ دن ہے، پھر مجھے طلاق دے دے گا، اور اس کے بعد کون ایک طلاق یافتہ سے شادی کرے گا؟ آئینور کی بات پر اب کی بار رخسار بیگم کو غصہ آ گیا۔
تو آپ سے کس نے کہا کہ میں شادی کروں گی؟ نہ تو مجھے پہلے شادی میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ اب، اینور نے اطمینان سے کہا۔ رخسار بیگم اب اسے تعصب سے دیکھتی رہ گئیں۔ گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ وہ بار بار گھڑی میں وقت دیکھتا۔ 8 بجنے میں بس اب 10 منٹ باقی تھے جب گاڑی ایک درمیانے طبقے کے گھر کے سامنے جا رکی۔ غفار نے فوری گاڑی سے باہر نکل کر کردم دادا کے لیے دروازہ کھولا۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے وہ ماحول پر چھا رہا تھا۔ وہی اندر کمرے میں بیٹھے اینور تک گاڑی کے رکنے کی آواز بآسانی پہنچ گئی تھی اور وہی اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی۔ ایک انجانے خوف کے تحت رخسار بیگم نے گاڑی کی آواز سن کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ دروازہ کھلا اور ایک خوش شکل مرد اندر داخل ہوا۔ غفار نے بھی اس کی تقلید کی۔ رخسار بیگم حیران سی اسے دیکھ رہی تھی اور حالات کچھ اور ہوتے تو شاید ایسا داماد ملنے پر خوش ہوتی۔ وہ بالکل کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، مگر وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ سامنے کھڑا مرد کوئی شہزادہ نہیں، وہ ایک گینگسٹر ہے۔ جوان بیٹی کو اس کے باپ کی جان کے بدلے صرف جان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان دونوں کو لینے اندر آ گئی۔ قاضی صاحب بھی پہلے سے موجود تھے۔ وہ اپنے ہمراہ کچھ گواہوں کو بھی ساتھ لائے تھے۔ اسلم اب بھی بے نیاز بیٹھا تھا، جسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی بیٹی کی زندگی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ رخسار بیگم اینور کے چہرے پر لال دوپٹے کا گھونگھٹ ڈالے باہر آئی تھی۔ حق مہر میں رخسار بیگم نے اسلم کے جوئے میں ہاری رقم لکھوائی تھی، جس کی ادائیگی ہوئی نہیں تھی۔ یہ ساری کارروائی کے بعد قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا اور اینور دیکھتے ہی دیکھتے اینور اسلم سے اینور کردم بن گئی تھی۔ نکاح کے پیپر سائن کر کے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے بہہ گیا اور اس دوران کردم بالکل خاموش تماشائی تھا۔ اکثر کردم کی نظر اٹھی اور اینور کے لال دوپٹے میں جھلکتے آنکھ مچولتی کرتے چہرے پر پڑتی۔ دوپٹے کے پیچھے سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جتنا بھی نظر آ رہا تھا کردم کے دل کی دنیا میں ہلچل سی مچا رہا تھا۔ نکاح ہوتے ہی کردم اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ غفار نے بھی اس کی تقلید کی۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، کردم نے اینور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس 1 منٹ۔ رخسار بیگم اینور کو اپنے کمرے میں لے گئی اور اس کے سر سے لال دوپٹہ ہٹا کر سفید چادر اوڑھا دی۔ اپنا خیال رکھنا، رخسار بیگم نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی آنسو بہاتی اس کے گلے سے لاگی۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اینور نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ۔ رخسار بیگم آنسو صاف کرتی اسے باہر لے آئی۔ کردم نے اس کی طرف دیکھا، چہرہ اب بھی چادر سے چھپا ہوا تھا۔ اینور چلتی ہوئی اپنے باپ کے سامنے آ گئی، جو اب بھی بے حس بنا تھا، جسے یہ پرواہ تک نہیں تھی کہ اس کی جان کی خاطر اس کی بیٹی اب اس دلدل میں پھنسی ہے۔ ایک نظر باپ کے چہرے پر ڈالی کہ شاید پھر نصیب دیکھنا ہو کہ نہ ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ رخسار بیگم کو تسلی تو دے دی تھی، پر خود کو سمجھانا مشکل تھا۔ خود اللہ کے حوالے کرتی اسلم کے گلے لگی۔ پاپا، آنسو بہاتی وہ سسکی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اسلم کو یوں کہہ کر پکار رہی تھی، اور یہ بھی پہلی دفعہ تھا کہ اسلم نے باپ کی شفقت سے بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا، اور سب دیکھ کر دم کوفت لگی تھی۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ غفار نے بھی اس کی تقلید کی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اینور ان کے پیچھے چل دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر ایک نظر اس نے اپنے گھر پر ڈالی۔ رخسار بیگم بھی دروازے پر کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ غفار نے زن سے گاڑی وہاں سے نکالی اور دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی رخسار بیگم کی نظروں سے اوجھل ہوگی۔ وہ بے بسی سے اسے رستے کو دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لے کر دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی غفار نے کردم کے لیے دروازہ کھولا۔ گاڑی سے باہر نکل کر اس نے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ اینور کو اپنے ہمراہ لے جانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے پیچھے چلتی گھر کے اندر گئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، آج ضرور کچھ خاص ہے۔ تبھی دادا اتنا تیار ہو کر گھر سے نکلے تھے اور ہم لوگوں کو بھی ساتھ لے کر نہیں گئے۔ پورچ میں گاڑی لگاتے گارڈ نے اپنے ساتھی سے کہا، رحمت، تو اپنے دماغ کی اتنی ہی زحمت دیا کر جتنی ہی ضرورت ہو۔ رحیم اس بات کو ہوا میں اڑا گیا، جس پر فاروق بھی کہکا لگا گیا۔ اچھا، اگر میں غلط ہوں تو پھر وہ لڑکی کون ہے جو دادا کے ساتھ اندر گئی ہے؟ رحمت نے ان کی توجہ اینور کی طرف کروائی۔